کہتے ہیں 5 دن ہڑتال، اب 5 دن گھر بیٹھنا پڑے گا؟ نہیں بھائی، کوئی حل نکالتے ہیں، پہلے یہ ویڈیو دیکھو۔ کیا سچ میں پیٹرول کی 5 دن کے لیے چھٹی؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کو روح اللہ ولاگ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ میرے دیکھ رہے یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک اکاؤنٹس پر۔ جیسے صبح گھر سے نکلا، بازار کی جانب نکل پڑا تو راستے میں پتہ چلا کہ 5 دن کے لیے پیٹرول بند ہو رہا ہے۔ اسی ٹینشن کو لیتے ہوئے بازار کی جانب نکل رہا تھا کہ راستے میں ہماری ملاقات ہوئی ان بھائیوں سے گدوں پر اپنی سامان کو گھروں تک پہنچا رہے تھے، کرش، باجری وغیرہ، یہ تمام تر سامان۔ تو ان سے ملاقات ہونے کی وجہ سے میں نے پوچھا کہ بھائیو، ان گدوں کے اوپر آپ نے لوڈ کوئی زیادہ نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا یہ کوئی تعلیم کے لیے اسکول تو نہیں بھیج سکتے؟ تو میں بھی چپ ہو کر بازار کی طرف آرام سے نکل پڑا۔ خیر، یہ تو گپ شپ میں باتیں ہوتی رہتی ہے، ہم نے دل پر نہیں لی، آپ بھی دل پر نہ لے۔ بس الحمدللہ لوڈر میں بیٹھ کر بازار کی جانب جا رہے تھے تو راستے میں یہ خوبصورت سا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ رشیدہ ہے اور یہاں پر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بھی ہے۔ اور یہاں پر آپ لوگ اگر ایک بار بھی آؤ نا تو یہاں کی خوبصورتی آپ زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ ہم لوڈر میں بیٹھتے ہوئے بازار کی جانب جا رہے تھے تو ہمارے ذہن میں آیا ہم نے جانگلے بھی ڈالا ہے، بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے، اس کو بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن ہم اسی دوران پہنچے اپنے ایک چھوٹے سے بازار جو تحصیل اگی کی بازار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ لوگ ہمیں ایک بار ضرور کمنٹ میں بتانا کہ آپ نے کبھی اگی وزٹ کیا ہے یا نہیں۔ خیر، ہم اپنے لوڈر کو بازار کے آخری کونے جو کہ لاری اڈامن سیرا کے سامنے ہے وہاں پر کھڑی کرنے کے بعد محسن کیلے والے کے اس بٹی میں گئے جہاں پر بالکل نیلا کیلا نیچے سے آ کر یہاں پر تیار ہو کر لوگوں کو، ریڑھی والوں کو دے کر لوگوں کو فروخت کرتے ہوئے آپ کو پورے بازار میں نظر آئے گا۔ اسی دوران محسن بھائی نے کیلا بہت خوبصورت اور نہایت ہی تجربے سے کاٹا تاکہ ہاتھ بھی بچ جائے، کیلا بھی بچ جائے اور کسی کا نقصان بھی نہ ہو۔ ہم نے 2-3 کیلے بھی کھائے۔ اس کے بعد ہم نے کہا چلو پیٹرول پمپ کی جانب چلتے، یہاں سب سے بڑی ٹینشن والی باتیں آپ کو آج کی اس ولاگ میں ملیں گی۔ جیسا کہ پہلی بات ہے، ہم نے سنا ہے کل سے 5 دن کے لیے پیٹرول پورے پمپوں میں کسی بھی جگہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا اس سے مہنگائی کنٹرول ہوگی؟ کیا اس احتجاج سے کیا اثرات ہونے والے ہیں؟ ہمیں بھی آپ نے لازمی آگاہ کرنا ہے۔ خیر الحمدللہ ہم نے بھی اپنی ٹینکی فل کروائی، لوڈر رکشے کی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے علاقے میں کیا ریٹ آج کل پیٹرول پمپس پر چل رہا ہے؟ ہمارے علاقے میں تو 398 روپے پر لیٹر پیٹرول مل رہا ہے۔ خیر الحمدللہ اس کے بعد ہم آئے بازار میں۔ اسی دوران ہمیں یہ دوست ملے، انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہاں سے جانا ہے حافظ آباد اور یہ سامان بسم اللہ ٹائل سینٹری سے اٹھا کر حافظ آباد پہنچانا ہے۔ الحمدللہ ہم نے شکر ادا کیا، رب کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ واپس بازار پہنچتے ہی ہمیں ایک اور بھائی ملے کیونکہ آج ہی ہماری پہلی بکنگ تھی حافظ آباد والی جہاں سے ہم نے بولی کی۔ اور اسی دوران میں ہمیں یہ بھائی ملے جہاں آپ انہوں نے نیو گڑی، اپنا سریا وغیرہ اور اس کے علاوہ کچھ سامان اور جو پہنچانا تھا بیلو والی سائڈ پر، ڈیم کا جو ایریا ہے وہیں پر۔ اپنے ڈیم دیکھا ہے یا نہیں ہمیں کمنٹ میں لازمی بتانا ہے، کیونکہ منچورا میں جو ڈیم بن رہا ہے وہ ادھورا کا ادھورا رہ چکا ہے۔ اس کے کنارے جو خطرناک روڈ بنایا گیا ہے، ایسے بھی رکشے، گاڑی وغیرہ اگر کوڑی سی پھسل گئی نیچے جا کے ڈیم کے آخری کونے میں لگے گا اور کافی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایریا اب کافی خطرناک ہو چکا ہے۔ اس ایریا کی جو خوبصورتی ہے وہ تو کسی سے بھی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں سے روڈ جاتا ہے دیول، منیول، بیلیا اور اس کے علاوہ جو پہاڑی اور بھی کئی سارے علاقے اور نام ہے لیکن مجھے تمام نہیں آتے۔ سامان اتارا، اس کے بعد واپس بازار پہنچتے ہی ہمیں بہت بھوک لگی تھی، ہم نے نماز بھی نہیں ادا کی تھی تو پہلے ہم نے کہا کھانے کا آرڈر دیتے، اس کے بعد نماز پڑھتے ہی کھانا بھی ریڈی ہو جائے گا۔ تو اسی حوالے سے ہم گئے بسم اللہ شاہجی ہوٹل میں جہاں پر چچڑی کی بھی کچھ دوست آئے تھے، ان کو اپنے ولاگ میں قید کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے جو آرڈر دیا تھا وہ بالکل تیار ہو کر ریڈی ہمارے سامنے پہنچا دیا گیا۔ ویسے میں نے اپنی مرضی سے چاول کا ہی آرڈر کیا تھا کیونکہ یہاں پر کابلی پلاؤ بہت ٹیسٹی بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو سلاد وغیرہ ڈالا گیا تھا وہ بھی بہت بیسٹ تھا اور مجھے پسند بھی تھا۔ ہم نے الحمدللہ کھایا اور اللہ کا شکر کر کے باہر نکل گئے یہاں سے۔ ہم نے اس کے بعد اپنے جانگلے کے اوپر ماشاءاللہ لکھنا تھا، نیچے اپنے چینل کا نام روح اللہ ولاگ لکھا، نیچے ہم نے اپنا نمبر بھی لکھنا تھا۔ تو ہم سیدھا گئے شاہجی ڈیکوریشن سینٹر جو کہ منصیرہ روڈ پر ہے اور وہاں پر اس بائی افتخار سے لگوانے کے بعد ہم نے اپنے رکشے کے اوپر لگایا۔ رکشا کے اوپر لگانے کے بعد ہم نے چیک کیا کہ بہت ہی مزیدار اور بیسٹ لگ رہا تھا۔ اسی دوران ہمیں اپنے چاچو کے بیٹے ضیاءالدین بھائی کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ بانی صادق اپنے یہ راشن پہنچانا ہے۔ سیدھا گیا ولی کریانہ اسٹور جو کہ الفخر پلازا اگی میں موجود ہے۔ اسی کے بعد ہم نے یہ سامان سیدھا پہنچایا بانی صادق میں جہاں پر ہمارے چاچو زاد کے بیٹے اور کچھ نوجوانوں نے ان سامان کو اتارا۔ گھر میں پہنچانے کے بعد ہم نے یہاں کچھ ٹائم ویٹ کیا، انتظار کیا، چائے وغیرہ پی۔ ضیاءالدین بھائی نے خوب خدمت ہماری کی، حنیف بھائی نے تمام آٹا اندر
पहुंचाया, साथ में निसार भाई भी थे। वहां से हमने निकलने का इरादा कर लिया और वापस बाजार की तरफ निकल पड़े। इसी दौरान हमें एक दोस्त की कॉल आई जो कि वसीमुल्लाह साहब थे। उन्होंने कहा आप बाजार जल्दी पहुंच जाए और वहां से हमने एक फ्रीजर लेकर जाना है बागड़िया की जाने। तो बस ये सामने वाली आपने जो गाँव देखी ये है उगी की मशहूर। कौन सी गाँव कमेंट में बताए। सीधा हम आए रफी इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जहाँ पर मिलते हैं हर किस्म के स्पेशल और न्यू ब्रांड के फ्रीजर। आपको कोई भी वॉशिंग मशीन, टीवी और पंखे, इसके अलावा कोई भी फ्रीजर तो आप आसानी हमजा भाई से वसूल कर सकते हैं। फ्रीजर लोड होने के बाद हमने थोड़ा सा वेट किया क्योंकि हमने नमाज नहीं पढ़ी थी। नमाज पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने सफर की जानिब निकल पड़े। यह है तरावड़ा, जहाँ पर खूबसूरत जो मौसम और मनाजर आपको दिखाई दे रहे। इस वक्त हो रहा था शाम के आखिरी मनाजर और सूरज भी डूब रहा था। ये VIP मनाजर हमारी कैमरे में कैद हो गए, अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीजर हमने पहुंचाया बागड़िया। वहां से हमने अब वापसी का फैसला किया और शाम भी हो चुकी थी। तो हमने कहा आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपने कहां से देखी है, लाजमी कमेंट में बताना। फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।